یہ 14واں پارہ آپ نے صبح اس کا ترجمہ پڑھنا ہے، سورہ نحل جیسی 14واں پارہ رکا پہلا پارہ سے ختم کرو نا، اگے یہ آیات کلمات کا کلام شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حکم فرمایا، وہی فرمائی مکھی کی طرف۔ رب نے فرمایا کہ مکھی تو اڑ اور رب کے حکم سے تو جا کے پھلوں کا رس چوس۔ اب وہ مکھی اپنے چھجے سے اڑی ہے، پتہ نہیں لاکھوں درخت ہوں گے جنگل کے اندر، کئی ہزاروں کے نزدیک چھجے ہوں گے، ان کے سراغ بنا لے وہ بھی لکھاں۔ مکھی اپنے سراغ سے اڑتی ہے، پورے جنگل میں وہ اس طرح صبح تو لے کے وہ شام تک پھرتی ہے، ایک پھل کا رس چوسا، دوسرے پھول کا رس چوسا، اب اس کا پیٹ جو سا وہ بھر گیا۔ اب رب کا حکم ہے کہ مکھی رب کے مقررہ کردہ راستوں سے ہوتے ہوئے اٹھتے ہوئے جا کے اپنے مقام سے بیٹھ جا۔ اب وہ مکھی اس جگہ سے اڑی ہے نا، اس سراغ سے پورا دن، اور جناب پھولوں کا رس چوس کے وہ واپس آئی۔ جب وہ واپس آئے گی، کوئی جی پی ایس سسٹم نہیں ہے، نیویگیشن سسٹم نہیں ہے، کوئی ریڈار نہیں ہے، رب کا حکم ہے قیامت تک کے لیے مکھی آ کے اپنے ہی سوراخ اور اپنے چھجے میں بیٹھے گی۔ یہاں سوڑی آگے ادھر ہی آگے وہ واپس بیٹھے گی، اب آگے بیٹھ گئی۔ آگے قرآن مجید ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مکھی اب تو اپنے پیٹ سے رنگدار مادہ نکال، پیٹ سے رنگدار مادہ نکال۔ اب اس مکھی نے پیٹ کے راستے ایک رنگ والا مادہ نکالا۔ آپ بتائیں کہ جو مادہ، جو چیز منہ سے نکلے اس کو آپ تھوک کہیں گے یا اس کو آپ کہہ دیں گے، الٹی کہہ دیں گے عام الفاظ میں، تو جو پیٹ سے نکلے وہ تو پیشاب ہوتا ہے۔ اب اس مکھی نے پیٹ کے راستے، یہ شہد کی مکھی ہے، جو شہد ہے میڈیکل سائنس میں یہی کہتی ہے بھی جی جو شہد ہے وہ مکھی کا پیشاب ہے۔ رب کیا فرماتا ہے کہ مکھی اب تو اپنے پیٹ کے راستے مادہ نکال۔ اب اس مکھی نے اپنے پیٹ کے راستے مادہ نکالا۔ رب فرماتا ہے کہ اے بندے تو اس کو کھا، کیوں کہ یہ پاک بھی ہے اور اس میں شفا بھی ہے۔ ہم نے کہا تو انہوں نے تک سمجھ نہیں آیا کہ حضور کا پیشاب مبارک وہ پاک کس طرح، طیب کس طرح، طاہر کس طرح، شفا کس طرح، اور اسے کیا عقل کے اندر اور مکھی پھلوں کا رس چوسے اور کیڑا ہوئے پیٹ کے راستے مادہ کٹے، رب قرآن اس فرما دے پاک ہے اس میں شفا ہے، تو پھر بتا کہ وہ جو مادہ امام الانبیاء کے جسم سے نکلا وہ کتنا زیادہ پاک طیب و طاہر ہو۔ یہ وہ بات ہے کرن بدری رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدری سے نکلا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، جن کے طلبوں کا دھومن ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیح ہمارا نبی۔ میں کہا جناب کتنے شوق نال، میں کہا ملا تینوں مسئلہ نہ سمجھ آیا، میں کہا جو تو شاید رہ کے جانا ہے اپنی زنانی کو کہنا ہے یہ بہت خالص مکھی کا پیشاب ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا۔ زنانی تیرے سامنے شاید کھاوے تو کہنا نہیں اجرا رہ گیا چمچ نال وہ بھی تو چٹ، کیونکہ یہ خالص جو ہے یہ مکھی کا پیشاب ہے۔ میں کہا پتر جمے تو اس کو بھی گھٹی دو شاید دی، میں کہا یہ تو مکھی کا پیشاب ہے، تو جو مادہ حضور کے جسم سے نکلا تو اس کی شان نہیں سمجھ آ رہی۔ میں کہا آقا و مولا حضور علیہ السلام کی جو شانیں ہیں نا، اس لیے ہمارے لیے یہ بہت بڑی اعزاز کی بات ہے۔ کبھی بھی آپ نے اس چیز پہ سر نہیں جھکانا۔ یہ آج کا مسلمان ہے، وضع میں ہو تو نصارہ تو مندر میں علود، یہ ہیں وہ مسلمان جن کو دیکھ کے شرمائے یہود۔ بتاؤ جی سکھ کتنا گندا ہے، اور بیٹھے ہوئے تو پورے علاقے کے اندر اس کی بو آتی ہے۔ میں کہا لیکن وہ سکھ اگر وہ انڈیا کا وزیر اعظم بنے یا وہ صدر بنے یا بہت بڑا وہ جرنیل بنے، وہ اپنے سر کے اوپر سے گندا جوا نہ کٹوائے، اور یا جوڑا جیا بنے وہ نہیں کٹواتا، کیوں؟ وہ کہتا ہے میرے سکھ مذہب کی یہ پہچان ہے۔ میں نے کہا یہ آج کا مسلمان ہے جس کو سر پر ٹوپی رکھتے ہوئے بھی شرم آتا ہے، جس کو زلفیں سجاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ میں کہا سکھ اور گندا ہو کے ٹھیک ہے وہ اپنے گندے بال نہ کٹوائے۔ یہ آج کا مسلمان ہے، اس کو داڑھی رکھتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، اور اس کو داڑھی رکھتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ میں کہا یہ آپ نے حضور کے ساتھ وفا کی۔ میں کہا اس لیے یہ قوت جون سے وہ تگڑا ہو گیا، اس لیے وہ تگڑا ہوا۔ بتاؤ جی ہمارا وزیر اعظم ساڑھا تو نہیں ہے ملک پاکستان کا جنہوں نے بنا دیا، دسو جی کاکڑا، اس کو پتہ ہی نہیں۔ میں خود پولیس میں نے 9 سال بطور انسپیکٹر میں نے نوکری کی، ہم خود بورڈ میں بیٹھا رہا ہوں، ہم خود بھرتیاں کرتے رہے، انٹرویوز لیتے رہے۔ بتاؤ جی کوئی سویپر بھی بھرتی ہوگی نا، اس کے لیے بھی کوئی ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے،
اس کے لیے بھی کوئی کوالیفیکیشن چاہیے نا, کچھ رائٹ چاہیے جناب, اتنی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے, اتنی قابلیت ہونی چاہیے, پھر کم سے کم ریٹن ٹیسٹ ہے وہ کوالیفائی ہو, پھر میڈیکل ہے, پھر آپ کے انٹرویو ہے, پھر فزیکل ٹیسٹ ہے, کوئی نہ کوئی اس کا معیار ہے کہ نہیں ہے. اتنے تو ہم بھی حق بچانے میں. بتاؤ کہ ملک پاکستان کا تم نے وقت کا حاکم بنایا, امیر المومنین بنایا, وزیر اعظم بنایا, ہمیں بھی تو بتاؤ کہ اس کا کرائٹیریا کیا ہے, بتائے نا اس کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا اس کا کیا ہے. صرف یہ ہے کہ جو جتنا بڑا یہودوں کا غلام ہے اس کو اتنا بڑا منصب دے دیا جائے, جو جتنی بڑی گالی ملک پاکستان کو دے وہ اتنا بڑا لیڈر, جو جتنا زیادہ اسلام کے لیے بات کرے وہ اتنا بڑا غدار بن جائے. ہم نے کیا کیا؟ حضور کی عزت میں ہم پہرا دیں, ہم دہشت گرد, ختم نبوت کا ہم پہرا دیں تو ہم غدار, ناموس رسالت کی ہم بات کریں, نظام مصطفیٰ کا نفاذ کریں, ایک ادھر یہ تو غدار ہیں. ہم نے کہا تسی سانو غدار کو, آپ ہمیں غدار کہیں, آپ ہمیں دہشت گرد کہیں, آپ ہمیں انتہا پسند کہیں, سارے تانے ہم سہنے کے لیے تیار ہیں, لیکن نظام مصطفیٰ سے ایک قدم بھی ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. ہمارے لیے اعزاز ہے, ہم مسلمان ہیں, ہمارے لیے یہ اعزاز ہے, سب سے بڑا آنر ہے یہ. اس طرح اور وفد سی تے او کون لگے جناب مذاکرات, تے صحابہ رسول ہیں, ساتھ کچھ تابعین ہیں, کتبہ تابعین ہیں, سامنے نا دسترخوان اس طرح بچھا دیا گیا, بڑے شہنشاہی کھانے ہیں, اور سامنے بڑے بڑے وقت کے شہنشاہ, بادشاہ, بڑے جرنیلز اور ایمبیسڈر, وزیر, مشیر سارے سامنے بیٹھے. صحابہ رسول ہیں, تو کیا ہوا وہ کھانا جب کھان لگے نا تو کدے ہو ہی جاتا ہے, اور لقمہ یا برکی ان کے ہاتھ سے اس طرح نیچے گر گئی دسترخوان میں, اور جیسے گری نا ایک دم انہوں نے نا جو اکٹھا کیا, یہ سنتے رسول ہے نا, تو انہوں نے ایک دم جو ہے وہ اکٹھا کیا تو کھان لگے نا, نہ جو بیٹھے سے انہوں نے نا ہلکا جس طرح کر کے ٹویا, انہوں نے کہا جناب وہ مناسب نہیں لگتا, اے لوگ سامنے بڑے بڑے بادشاہ شہنشاہ بیٹھے ہیں, بڑا وسیع دسترخوان ہے, دنیا کی ساری نعمتیں ہیں, تے لوگ کی کہیں گے جی مسلمان بڑے بھوکے ہیں, تے مناسب نہیں لگتا, ذرا غیر اخلاقی لگ رہا ہے, تے آپ یہ والا نوالا نہ کھائیں, وہ سامنے بڑا وسیع دسترخوان ہے, او کھا لو, اے ساڑھے بارے کی سوچن گی. اتنی بات کی, انہوں نے بات کی پردے میں. اب عشق رسول آ گیا اپنے وجد میں, آپ کے سامنے بیٹھے لوگوں کو مخاطب کیا, اب سامنے بیٹھا بادشاہ, ہم نے کہا یہ ہے ایمان کا تقاضا کہ پھر بندہ کسی کو دیکھ کے جھکتا نہیں ہے. ہاں جب گل آ جائے نا حضور دی, آپ نے پھر اونچا فرمایا, آپ نے میں کسی کی گل کر دو, اے میرا بیٹا بادشاہ, یہ شہنشاہ, یہ وزیر, یہ گورنر, یہ ایمبیسڈرز اور یہ وقت کے جرنیل کافروں کے, اور نہ کہ انہاں کمینے واسطے اپنی 80 اپنے نبی دے سنت چھڑ دئی, اور نہ کہ انہاں کمینے واسطے 80 نبی دی سنت چھڑ دئیے. اور میں کیا کڑیاں نچان والے کہیں جناب 80 نہ دے نانا, میں کیا جاوید ہاشمی 5 سال جیل کاٹے نواز شریف کے پیچھے, باہر نکلے, وہ کہے میں آج بھی نواز کے ساتھ کھڑا ہوں. میں کیا جنہوں نے کڑیاں نچائیاں وہ آج بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم یوتھی ہیں, اور جنہوں نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکے ڈالے وہ پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی پارٹی نہیں چھوڑ سکتے. ہم نے کہا اسی انہاں دے پیچھے حضور دے نال پیار کرنا چھڑ دئیے, اسی لبیک دے نال نہ چھڑ دئیے, اس طرح نہیں ہونا. انشاءاللہ حضور کا دین تک پلے کر ہم